الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے گزشتہ آیات میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بعض کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم ایمان کو اور اسلام کو قبول کر لیں گے تو عرب ہمیں مکہ مکرمہ سے نکال باہر کریں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مکے کو ایسا بنایا ہے کہ کتنے سے کتنا بڑا ظالم آ جائے اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ مکہ کے احترام کو پامال کرے۔ اور پھر دیکھو کہ مکہ کے اندر تمہارا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ روزی تنگ کر دیں گے، تو خود دیکھو کہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ وہاں پہنچا رہے ہیں، وہاں پیداوار کسی چیز کی نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود ساری دنیا کی نعمتیں مکہ کے باشندوں کو مل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رزاق ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ رازق ہیں تو صرف ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اہل ایمان کو دیتے ہیں، اللہ تو اپنوں کو بھی نوازتے ہیں اور غیروں کو بھی نوازتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور جواب دیا تھا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں دنیا میں ستایا جائے گا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں اگر آزمائش آ بھی گئی تو بہت تھوڑی ہے، اور جو کچھ آخرت میں اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ بہت زیادہ ہے، بہت بہتر ہے۔ آج کی آیات میں اللہ، یہ تو کل کی آیات کا مضمون تھا، آج کی آیات میں اللہ اہل کفر اور اہل ایمان اور اہل ہدایت کا آخرت میں انجام ان کے اعمال سے کیا ہوگا، اللہ مؤمن کا بھی انجام بتلا رہے ہیں اور کافروں کا بھی انجام، کہ مؤمن اور کافر انجام کے اعتبار سے آخرت میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، مثال دی، اور پھر اس کو اگر عام مثال میں ہم سمجھائیں کہ اگر ایک آدمی اپنے خواب میں یہ بات دیکھ رہا ہے کہ میرے سر پر تاج شاہی رکھا ہے، مجھے بادشاہ بنایا گیا، میرے ارد گرد نوکر چاکر ہیں، اور پھر میری بات کو مانا جا رہا ہے،
لیکن اسی دوران آنکھ کھلی تو اپنے ارد گرد حکومت کے کارندوں کو دیکھا کہ وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو خواب تو کچھ اور تھا، لیکن جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار پایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہے، کافروں کو بس ایسے ہی سمجھو کہ دنیا میں خواب دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب آنکھ کھلے گی تو اللہ کی طرف سے پکڑ جس کا آنا یقینی ہے اپنے ارد گرد کو دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد اہل ایمان، اللہ نے فرمایا کہ وہ تو عیش و عشرت کی زندگی میں آخرت کے اعتبار سے ہوں گے، کیونکہ جس نے دنیا کو اپنا آزمائش کا ایک گھر سمجھا اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھا، تو دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے ان معبودان باطلہ کا کیا ہوا، ان سرداروں کا کیا ہوا، ان شیاطین کا کیا ہوا جن کے بارے میں تمہارا اپنا یہ خیال تھا کہ قیامت کے دن یہ ہمیں بلا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی بلایا جائے گا، آ جاؤ، بڑے بڑے شیاطین یا بڑے بڑے رہبر اور رہنما کو بلایا جائے گا، اور جب وہ یہ بات دیکھیں گے کہ یہ مشرکین تو خود پھنس رہے ہیں اور ہم ان کے سردار ہیں، اب ہم بھی ان کی وجہ سے پھنس جائیں گے، تو اس دن معبودان باطلہ کے سردار، چاہے شیاطین ہوں، چاہے وہ شیاطین انسانوں میں سے ہوں یا جناتوں میں سے ہوں، سب یہ کہہ دیں گے، ربنا هؤلاء الذین اغوینا اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک، کہیں گے اے باری الہا، ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر گمراہی پر نہیں ڈالا تھا، یہ تو خود گمراہ ہوئے تھے۔ شیاطین بھی یہ کہہ دیں گے، انسانوں میں جو سردار ہوں گے مشرکوں کے، وہ بھی یہ کہہ دیں گے کہ اے باری الہا، ہم تو بیزار ہیں اس بات سے کہ ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا، یہ تو خود مجبور تھے، بلکہ یہ تو خود اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہی میں پڑے تھے، اور کہیں گے تبرأنا الیک، ہم تو ان سے الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے معبود جن کو تم اپنی دنیا میں سب کچھ سمجھا کرتے تھے، وہ بھی تم سے بیزاری کا اظہار کر لیں گے۔ لہذا ان آیات میں اللہ نے کافروں کا انجام آخرت کے اعتبار سے کیا ہونے والا ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ اے لوگو بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، کیا یعنی اہل ایمان سے اللہ نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور اہل ایمان اس وعدے کو پا کر رہیں گے، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہیں؟ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور اے لوگو وہ دن بھی نہ کبھی بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ۔ جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار،
یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، یعنی دنیا میں مشرکین کے سردار آخرت میں کہیں گے، مشرک جن کی دنیا میں عبادت کرتے تھے وہ لوگ مشرکوں سے آخرت میں کے متعلق اللہ سے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یعنی ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا کہ تم گناہ کرو، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہ دیں گے اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کاش کہ ایسے مشرک لوگ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔